آگے بڑھتے ہیں۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے 22 فروری 2023 کو افغانستان کے قائم مقام نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور عبدالغنی برادر سے ملاقات کی۔ پاکستان اور افغان طالبان سرحد پار سے ہونے والے دہشت گرد حملوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک نئے دباؤ میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP کے لیے دوبارہ آباد کاری کے منصوبے پر بات چیت کر رہے ہیں، جس سے ان کے دو طرفہ تعلقات کو درہم برہم کرنے کا خطرہ ہے۔ ایکسپریس ٹربیون کو بتایا ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے آباد کاری کا خیال وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں اعلیٰ اختیاراتی پاکستانی وفد کے حالیہ دورے کے دوران آیا۔ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم بھی دن بھر کے دورے کا حصہ تھے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سابقہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ہفتے کے روز پاکستان میں آبادی کے منصوبہ بندی فقدان کو ملک کی موجودہ سماجی و اقتصادی صورتحال کی ایک وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ بحران سے نکلنے کا ایک طریقہ آبادی کے منصوبہ بندی پر توجہ دینا ہے۔ کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اب یہی پھنس گئے ہیں، اس بدنامی سے کیسے نکلیں گے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے، پاکستان میں ہر سال 5.5 ملین بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان میں ہر سال 55 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ پاکستان میں آبادی کی منصوبہ بندی پر کب توجہ دیں گے؟ اسماعیل نے پوچھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب بھی بات کی جاتی ہے تو یہ بحث خاص گروپوں کی تنقید کی زد میں آتی ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سٹی پولیس آفیسر راولپنڈی سید خالد محمود ہمدانی کی اسمارٹ اسکول بارل اسٹریٹ میں تقسیم انعامات کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ طلبہ میں انعامات تقسیم کیے اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ بچے اس قوم کا مستقبل ہیں، ان کی بہترین تعلیم و تربیت قوم کی ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی سے ان میں محنت سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔